دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ نیلی راوی بھینس کتنا دودھ دیتی ہے؟ اس کے دودھ میں فیٹ کتنا ہوتا ہے اور کیا اس کو فارمنگ کے لیے بندہ استعمال کرے تو یہ کتنا منافع بخش ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیلی راوی بھینس کے متعلق۔ اس میں ہم آپ کو نیلی راوی کا تعارف، اس کی پہچان اور یہ کتنا دودھ دے سکتی ہے، اس کے قد کاٹ اور وزن کے متعلق مکمل جانکاری فراہم کریں گے۔ میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگری اینڈ لائف سٹاک فارمنگ۔ اگر دوستو ہمارا چینل آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کا۔ دوستو تقسیم برصغیر سے قبل اور کچھ عرصہ بعد تک بھینسوں کی دو نسلیں نیلی اور راوی علیحدہ علیحدہ نسلیں تسلیم کی جاتی تھیں۔ نیلی کا علاقہ دریائے ستلج کے آس پاس نیلی بار، قصور، دیپال پور، پاک پتن، بہاول نگر، اکاڑا، وہاڑی اور بہاول پور کے علاقے شامل ہیں۔ دوستو دریائے ستلج کا پانی نیلا ہونے کی وجہ سے اس علاقے کی بھینس کا نام نیلی قرار دیا گیا، جبکہ راوی نسل دریائے راوی کے آس پاس کے علاقے میں پائی جاتی تھی۔ یہ دونوں علاقے آپس میں اتنے قریب تھے کہ ایک نسل دوسری نسل سے بآسانی کراس ہوتی چلی گئی۔ 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں نہروں کے جال اور زمینوں پر انسانی آبادی میں تیزی سے اضافے کے نتیجے میں یہ علاقے کافی گنجان آباد ہو گئے، جس کی وجہ سے ان دونوں نسلوں کا علیحدہ علیحدہ وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کیا جانے لگا کہ ان دونوں نسلوں کا علیحدہ علیحدہ قائم رکھنا ممکن نہیں ہے، لہذا بھینسوں کی ان دونوں نسلوں کو یکجا کر کے ایک نسل بنانا ضروری ہو گیا ہے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ نیلی اور راوی کو ایک کر کے اس نسل کا نام نیلی راوی رکھا جائے اور اس کے بعد سے اب تک یہ ایک ہی نسل شمار کی جاتی ہے۔ ناظرین، دودھ کے حوالے سے یہ جانور بہت زبردست مانے جاتے ہیں اور پاکستان میں انتہائی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ جانور اپنے اصل علاقے سے نکل کر ملک کے بیشتر دوسرے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھینسوں کی نسلوں میں تقریباً 80% نیلی راوی پائی جاتی ہے۔ یہ نسل چونکہ تقسیم برصغیر سے پہلے کی ہی مشہور تھی، اس لیے یہ نسل نیلی راوی انڈیا کے بہت سارے علاقوں میں بھی کامیابی سے چل رہی ہے اور وہاں بہت مقبول ہے۔ علاوہ ازیں اس نسل کے جانور بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے کئی دوسرے ممالک جن میں سری لنکا، چین، مصر، بلغاریہ، یوگوسلاویہ اور بہت سے عرب ممالک میں برآمد بھی کیے جاتے ہیں۔ اس نسل کے جانوروں کا قد درمیانہ، رنگ سیاہ، آنکھیں نیلی، سر لمبا، ماتھا اوپر ابھرا ہوا اور سینگ پتلے اور کنڈے دار ہوتے ہیں۔ حیوانہ دونوں ٹانگوں کے درمیان اور برابر ہوتا ہے، دم پتلی، لمبی اور آخر سے سفید ہوتی ہے۔ چاروں پاؤں سفید اور دم ماتھے پر سفید ٹکا اس نسل کی پہچان ہے۔ دوستو یہ جانور 3 سال کی عمر میں جوان ہوتے ہیں اور پہلا بچہ اوسطاً 48 سے 52 ماہ کی عمر میں دیتے ہیں۔ اچھی خوراک اور مناسب دیکھ بھال کی وجہ سے یہ عمر کم بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، نیلی راوی بھینس ایک لیکٹیشن میں 1500 سے 2000 لیٹر تک دودھ دیتی ہے، جس میں فیٹ کا لیول 5 سے 8% تک ہوتا ہے، تاہم اوسط چکنائی 6.5% تک ہوتی ہے۔ اس نسل کی بھینس سے زیادہ 5000 لیٹرز بھی ایک لیکٹیشن میں لیے گئے ہیں۔ اس نسل کے بھینسیں مضبوط، توانا اور چاق و چوبند ہوتے ہیں، تقریباً 30 ماہ کی عمر میں جوان ہو جاتے ہیں۔ رنگ اور شکل و صورت میں مادہ بھینسوں سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ ان کا اوسط وزن 700 سے 750 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ کھیتی باڑی اور ریڑھے پر ان کو شوق سے لگایا جاتا ہے اور گوشت کے لیے خاص طور پر بہت مقبول ہے۔ دوستو نیلی راوی بھینس کی اونچائی تقریباً 50 انچ اور نر بھینسے کی اونچائی 54 انچ تک ہوتی ہے۔ بھینس ایک سوئے سے دوسرے سوئے کے درمیان 500 دنوں کا وقفہ لیتی ہے۔ اسی دوران خشک پیریڈ 180 دنوں کا ہوتا ہے۔ دوستو اب اس بھینس کو جو دوست سوچ رہے ہیں کہ فارمنگ کے لیے وہ کیسا محسوس کرتے ہیں، تو فارمنگ کے لیے یہ بھینس بہت زبردست ہے اور دودھ کی پروڈکشن میں یہ کافی اعلیٰ تصور کی جاتی ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔